وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو. کس بات پر؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، نعمت ہدایت پر. یعنی جب تم کو ہدایت ملے، جب تم کو قرآن کی نعمت ملے، جب تم کو روزے کی توفیق ہو، تو پھر شکرانے کے طور پر تم اللہ کو گلوریفائی کرو، اس کو بڑا مانو، اس کی تکبیر کہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ. اور یہاں جو ہدایت ہے یہ ہدایت علمی اور عملی دونوں ہے، اور اسی کے نتیجے میں شکر آتا ہے. شکر جو ہے وہ عمل کا نام ہے. تو کس کس بات پر شکر؟ کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، اس نے ہمیں فرقان دیا، اس نے ہمیں گنتی پوری کرنے کی توفیق دی، اور اس نے ہمیں تکبیرات سکھائیں. ان سب باتوں پر کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اوور آل اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے صرف روزہ ہی فرض نہیں کیا بلکہ اس مہینے میں ہمارے لیے قرآن بھی نازل کیا. تو یہ دو بڑی نعمتیں، یعنی روزے کی عبادت کی نعمت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی نعمت، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر. اور اس احسان پر شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور زبان سے بھی اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اس دور میں بھی صحابہ کرام کچھ شام میں تھے، کچھ اور علاقوں میں تھے، تو ان کے جو روزوں کی تعداد تھی یا جو آغاز کا وقت تھا وہ فرق ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ شام سے مدینہ میں آئے اور انہوں نے روزہ بعد میں یا ایک دن پہلے شروع کیا، اور مدینہ والوں نے اس سے فرق دن میں شروع کیا، اور اس پہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. اور اس میں دلیل کیا ہے کہ ہر ایک اپنے حساب سے روزہ رکھے. کہ ابھی تو ٹیلی فون اور سیٹلائٹس اور معلوم نہیں کس کس ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں چاند نظر آ گیا اور کہاں نظر نہیں آیا. لیکن اگر یہ حکم لازم ہوتا تو وہ سارے لوگ گناہگار ٹھہرتے جو اس دن روزہ نہ رکھ پاتے جس دن کسی ایک جگہ پر روزہ رکھا گیا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر جو ملک سعودی عرب سے اور آگے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر چاند اس سے بھی پہلے نظر آئے. پھر تو ہمیں سعودی عرب کو کیوں، ان کو فالو کرنا چاہیے کہ جو سب سے پہلے دیکھیں کہیں. تو اس میں مشقت ہے. ان ملکوں میں بھی آپ دیکھیں، ایون سعودی عرب کے بعد امارات کو دیکھیں یا قطر کو دیکھیں، وہ لوگ بھی اپنے اپنے مطلع کے مطابق ہی روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ویسٹ میں ٹرینڈ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ ادھر کو فالو کرتے ہیں اور کچھ کسی کو کرتے ہیں، اور اتنی شدید ڈویژن ہے جو شاید دنیا کے کسی اور ملک میں نہ ہو. دیکھیے کہ دین جو ہے ان سب چیزوں سے اوپر ہے اور بہت فطری دین ہے. ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تمہارے لیے کیا چاہتا ہے؟ آسانی. اگر آپ نے اس طریقے سے منہ دیکھنا تو آپ کو اس کے لیے ایک اور مشکل میں پڑنا ہوگا. اللہ نے ہمیں کوئی مکلف نہیں کیا کہ ہم کسی خاص طریقے پر چل کر پھر ہم اپنے لیے چاند کا تعین کریں. شاہد منکم الشہر، اپنی آنکھ سے دیکھو، نظر آتا تو رکھ لو، نہیں نظر آیا نہ رکھو، کوئی نہیں تم پر گناہ. قصہ ختم. ایک عام شخص یہاں بھی اگر کوئی کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی ٹیلی ویژن نہیں، کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ کیسے رکھے روزہ؟ وہ کیسے عید کرے؟ سمپل سی بات ہے. تو وہ حکم جو ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے وہی ہمارے لیے بھی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس کیا سہولتیں اور کیا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمایا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتہ، دیکھ کے چاند روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی افطار کرو. فإن غم علیکم، بادل آ گئے، فأکملوا العدۃ 30 شعبان کے پورے کر لو دن. قصہ ختم. سمپل از دیٹ. جو حکم ہے میں نے آپ کو بتا دیا، جو واضح حدیث ہے میں نے آپ کو بتا دیا. آپ خود جا کے بخاری کا کتاب الصوم نکال لیجئے، کسی اور حدیث کی کتاب کا ساری حدیثیں خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا کہا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم دین کو جیسے وہ ہے نا ویسے ہی رکھیں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں اور بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.